السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے سبق میں آج ہم حدیث نمبر 186 سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ عن عبد الرحمن ابن غنم و اسماء بنت یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار عباد اللہ الذین، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، وشرار عباد اللہ الذین، وشرار عباد اللہ مشاؤون بالنمیمۃ، اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، المفرقون بین الاحبۃ، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، الباغون البراء العنت، اور جو اس کے طالب رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث کریں، یعنی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کی بھی نشانی بتائی گئی ہے اور بدترین بندوں کی بھی نشانی بتائی گئی ہے۔ اچھے بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہوں، آپس میں نفرتیں پیدا کرتے ہوں، دوستوں میں پھوٹ ڈالتے ہوں، نیک لوگوں کی ہمیشہ وہ ٹوہ میں رہتے ہوں کہ کوئی ان کا گناہ ملے اور کوئی خامی ملے اور ہم ان کو اس گناہ میں ملوث کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں یا کسی اور مصیبت میں ان کو پریشان کر دیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبلغنی احد من اصحابی، میرے ساتھیوں میں سے کوئی بات مجھے نہ پہنچایا کرے، ان احد شیئن، کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات بھی، فانی احب، پس بے شک میں پسند کرتا ہوں، ان اخرج الیکم، کہ میں تم لوگوں کے پاس آؤں، وانا سلیم الصدری، اس حال میں کہ میرا سینہ بے روگ ہو، یعنی بالکل صاف ہو، کسی کے بارے میں میرے لیے بدگمانی اور کدورت اور رنجش وغیرہ نہ ہو، لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ جن موقعوں پر شرعی ضرورت اور دینی مصلحت کا تقاضا ہو، ایسی باتیں کہنے یا سننے کا ہو تو وہ ان مواقع سے مستثنیٰ ہیں، وہ کہہ دینی چاہیے۔ عن ابی برزۃ الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشرہ، اے وہ لوگو، من آمن بلسانہ، جو زبان سے ایمان لائے ہو، ولم يدخل الایمان قلبہ، اور ایمان ابھی ان کے دل میں نہیں اترا، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، فإنہ من اتبع عوراتہم، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہوگا، جو شخص پیچھے پڑے گا ان کے عیبوں کے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ پڑ گیا، یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ مطلب یہ ہے، بڑی یہ منافقانہ حرکت ہے جو صرف ایسے لوگوں سے سرزد ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے جو صرف زبان کے مسلمان ہوں اور ایمان ان کے دلوں میں نہ ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور بالکل گندی عادت ہے، انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، کسی کے پیچھے کیا پڑنا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم، جب مجھے معراج ہوئی، مررت بقوم، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا، لہم اظفار من نحاس، جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، وصدورہم یخمشون وجوہہم، وہ اس سے اپنے چہرے، وصدورہم اور اپنے سینوں کو نوچ کے زخمی کر رہے تھے۔ فقلت، میں نے کہا، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ قال، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کے ابروؤں سے کھیلتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کی غیبتیں کرتے تھے اور یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب مقرر کیا ہے کہ ان کے ناخن جہنم کی آگ میں تپے ہوئے سرخ تانبے کے ہیں، اور یہ انہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے ہیں۔ عن ابی سعید و جابر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سنگین ہے۔ قالو، بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے کیسے زیادہ سخت ہے، سنگین ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیزنی، بے شک آدمی البتہ زنا کرتا ہے، فیتوب، وہ توبہ کر لیتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ تو صرف توبہ کرنے سے اس کی معافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وفی روایت فیتوب، ایک روایت میں ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، فیغفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ صاحب الغیبتی، اور بے شک غیبت کرنے والا صاحب، لا یغفر لہ، حتیٰ اس کو اللہ نہیں بخشتے، حتیٰ یغفرہا لہ صاحبہ، یہاں تک کہ اس کو بخش دے وہ آدمی جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبت، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے کسی بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے اس کو ناگواری ہو، یعنی ناپسند سمجھے۔ قیلا، کسی نے عرض کیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعتاً اس میں ہو؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت جب ہی ہوگی کہ جب کہ وہ برائی اس میں موجود ہو، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے، ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو، فقد بہتہ، تو پھر تو یہ بہتان ہوا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی اور کسی نقصان کے روکنے کے لیے اگر کوئی واقعی برائی بیان کر لی جائے تو جو ضروری ہو تو یہ جائز ہے، ورنہ غیبت کرنا اگر اس میں وہ بات پائی جائے اور پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنا یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں پائی نہیں جاتی پھر تو سراسر بہتان ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہماری ایسی ہر موذی مرض سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ رب العزت بالخصوص غیبت، چغلی
اور بہتان لگانے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔